اب رشتے کا انتخاب ہو گیا اور ذہن بن گیا، ایک بچے کا بھی، باپ کا بھی، بیٹی کا بھی، تو یہ مرحلہ آتا ہے پھر اس بات کے بارے میں اس کو فائنل کرنے کا، جس کو ہمارے ہاں منگنی کہا جاتا ہے۔ منگنی کا بنیادی کانسیپٹ تو یہی ہے کہ ایک شخص نے مانگا اور آپ نے ہاں کر دی، وعدہ کر دیا، پرومس کر دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا، تو منگنی ہو گئی۔ نہ اس کے لیے تقریب کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے فنکشن کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی لمبے چوڑے اہتمام کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے لیے لمبے چوڑے تکلفات کی ضرورت ہے۔ منگنی اس حد تک تو ایک فطری چیز ہے کہ ظاہر ہے ریکویسٹ یا پرپوزل آئے گی، اس کے بعد اس پہ غور و فکر ہوگا، اور غور و فکر کے بعد پھر وہ فائنل کی جائے گی۔ اور اس مرحلے میں شریعت کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ سب کو استخارہ کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کو استخارے کی تعلیم دینی چاہیے، بیٹوں کو استخارے کا پتہ ہونا چاہیے، والدین کو استخارے کا پتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما خاب من استخار الخالق وشاور المخلوقین، جو شخص اللہ کے بندوں سے مشورہ کر لیتا ہے اور اللہ سے استخارہ کر لیتا ہے، اس کے فیصلے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ گارنٹی دے دی آپ نے، ضمانت دے دی۔ امت کی بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا کرتی تھی، ابھی تک بات فائنل نہیں ہوئی، ایک پرپوزل آئی، دوسری بھی آ سکتی ہے، تیسری بھی آ سکتی ہے، آپ ان تینوں پہ بھی غور کر سکتے ہیں۔ ایک صحابیہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے کہ فلاں پرپوزل بھی آئی ہے، فلاں بھی آئی ہے، فلاں بھی ہے میرے رشتے کے حوالے سے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں جو پرپوزل ہے فصعلوق، وہ تو بالکل ہی کمائی کرنے والا اور اخراجات پورے کرنے والا نہیں ہے، میں اس کو بھی آپ کے لیے ترجیح نہیں دیتا، اور فلاں جو ہے اس میں تشدد ہے، وہ ہر وقت ڈنڈا ہی رکھتا ہے اپنے کندھے کے اوپر، سختی بڑی کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب پرپوزلز آ رہی ہیں تو اس بارے میں مشورہ کرنا چاہیے اور معلومات لینی چاہیے، اپنے حد تک اخلاقیات کے حوالے سے تسلی کر لینی چاہیے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ایک وقت میں 1 2 3 پرپوزلز بھی آ سکتی ہیں، اور اس پہ انسان غور و فکر کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، ہم استخارہ کرتے نہیں ہیں، کرواتے ہیں۔ کروانے کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہمارے دین، وہ رسم ہے۔ استخارہ کروانا رسم ہے، دعا کروا سکتے ہیں آپ، استخارہ کروایا نہیں جاتا، کیا جاتا ہے، اور بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس کا آسان طریقہ ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں۔ آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ سامنے کتاب کھول کے رکھ لیں اور وہ دعا پڑھیں، نیچے معنی میں غور کرتے جائیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، تیرا علم بہت ہے میرے مولا، اس لیے میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، بہتر چیز مانگتا ہوں۔ واستقدرک بقدرتک، تیرے پاس بڑی طاقتیں ہیں، میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، تجھ سے طاقت بھی مانگتا ہوں۔ واسألک من فضلک العظیم، تیرا فضل مانگتا ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر، سب طاقتیں تیرے پاس ہیں، میرے بس میں کچھ نہیں۔ وتعلم ولا اعلم، تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر آگے دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے لحاظ سے، معاشی میری زندگی کے لحاظ سے، وعاقبت امری انجام کے لحاظ سے، فقدرہ لی، تو میرے بس میں بھی کر دے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان بھی کر دے، ثم رزقنی بہ، اور میرے دل میں اس پہ اطمینان بھی پیدا کر۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے
میرے دین، میری زندگی اور انجام کے لحاظ سے، فاصرف عنی، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ، جہاں میرے لیے بہتری ہے وہ میرے لیے مقدر کر دے اور وہاں مجھے اطمینان کر دے۔ یہ دعا ہے بہت خوبصورت اور بہت جامع، اب پڑھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں خواب ہے، خواب آ بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں رات کو ہی ہو، آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوگا، حالات اس طرف جاتے جائیں گے اور آپ کے دل کو اطمینان ہوتا جائے گا۔ جب دل کو اطمینان ہو جائے، حالات اس طرف خود ہی مڑ جائیں، تو اللہ کی سپرد کر اور بات کو فائنل کر۔ جب بات فائنل ہو جائے یا ایک طرف میلان ہو جائے، پھر کسی کے لیے اور پرپوزل بھیجنا جائز نہیں ہے۔ ابھی بات فائنل نہیں ہوئی، صرف پرپوزل آئی ہے تو اور بھی پرپوزل آ سکتی ہے، لیکن اگر پرپوزل اس طرح کی ہے کہ وہ آپس میں مل ملا چکے ہیں اور ان کا رجحان بن چکا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر وہ بھی پیغام بھیج دے اس وقت جب ان کا میلان ہو چکا ہو یا ان کی بات فائنل ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر بالکل ابتدائی سٹیج ہے، نہ میلان ہوا ہے اور نہ ہی بات فائنل ہوئی ہے، تو پھر پرپوزلز بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈائریکٹ منگنی کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، یعنی کہ منگنی ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے پہ ایک باپ کو اتنا اطمینان ہے، اپنی بیٹی کو اعتماد میں لے کے وہ ڈائریکٹ نکاح ہی کر دیتے ہیں تو ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خیر کی بات ہے، زیادہ سادگی والا پہلو ہے، گھر کا ہی بچہ اور وہ ڈائریکٹ نکاح ہی کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ کل بھی میں نے کچھ واقعات حدیث سے بھی آپ کو سنائے اور سلف صالحین سے بھی سنائے۔ اگر وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں اور غور و فکر کر کے بات کو فائنل کرنا چاہتے ہیں تو سادہ اور فطری انداز میں فائنل کر سکتے ہیں۔ گھر کے ایک دو افراد گئے ہیں، بات کی ہے اور معاملات سامنے رکھے ہیں، چیزیں طے کی ہیں اور بات فائنل ہو گئی ہے تو منگنی ہو گئی۔